الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے اس دنیا میں بحیثیت اسوہ اور نمونہ مبعوث فرمایا ہے. اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی اگر تھیوری قرآن مجید ہے تو اس کا پریکٹیکل اور اس کا عملی نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کان خلقہ القرآن، کہ یہ قرآن مجید ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پرتو ہے. یہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی وہ سیرت ہے، یہی وہ اسوہ ہے، یہی وہ نجات، یہی وہ نمونہ ہے جس پر تمام انسانوں کی نجات مضمر ہے. کوئی بھی انسان اگر نجات چاہتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی طریقہ، کوئی اسوہ، کوئی نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہے. اللہ تعالی ہمیں خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے تمام انسانوں، عام طور پر اور خاص طور پر اے تمام ایمان والوں، مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تمہیں اگر اس دنیا میں سرخرو ہونا ہے تو اس کے لیے بھی رسول کا اسوہ ہے. تمہیں آخرت میں نجات چاہیے، آخرت کی سرخروئی چاہیے، کامیابی چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی تمہارے لیے کافی. یہی وجہ ہے کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کل بنی آدم یدخلون الجنت الا من ابا، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو سوال کیا گیا آپ سے، صحابہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یوں انکار کرے گا کہ وہ میری نافرمانی کرے گا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، میرے اسوے کو اپنایا، میرے طریقے کو اپنا کر اس پر چلا، اسی کو اپنے لیے نجات کی راہ سمجھا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، روگردانی کی، میرے راستے پر نہیں چلا، میرے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس نے گویا انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسے نہ اس دنیا میں نجات ملے گی، نہ اس دنیا میں کامیابی ملے گی، اور نہ آخرت میں نجات ملے گی، وہاں کامیابی ملے گی۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنا یہ جیون، اپنی یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ڈھالیں، آپ کے طریقے پر چلائیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسے زندہ کریں۔ یہی ہے اصل اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے نزدیک صرف ایک راستہ ہے نجات کا، اللہ کے نزدیک کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، ایک ماڈل ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل۔ اس لیے ہم پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو رسول کے اسوے کے مطابق، رسول کی زندگی کے مطابق، رسول کے سنتوں کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق ڈھالیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ ہم اور آپ رسول کے بارے میں کچھ جانیں، پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول کون ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہے، آپ کا لایا ہوا دین کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کا نمونہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہم جانیں رسول کون ہے۔ آج مجھے بتائیے آپ، کوئی بھی ایک نان مسلم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہے، اگر وہ آ کر ہم میں سے کسی عام مسلمان سے معلوم کرے کہ بھائی بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا انٹروڈکشن کراؤ، ان کا پریچے کراؤ، ہم میں سے کتنے لوگ کرا سکتے ہیں؟ یعنی خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم رسول کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہمیں رسول کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے طور طریقے کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں، آپ کا جو رول ماڈل ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، رول ماڈل بنایا آپ کی ذات کو، تو وہ کیا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم یہ جب ربیع الاول آتا ہے
عید میلاد النبی کے نام پر، جلسوں کے نام پر، جلوس کے نام پر نبی کا نام تو لیتے ہیں، نبی کے نام پر نعرے تو لگاتے ہیں، نبی کے نام کا جھنڈا تو اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اکثر مسلمان نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انتہائی افسوسناک حال ہے کہ ہم میں سے اکثر، ابھی میں اگر ہاتھ اٹھواؤں یہاں کہ بھائی ہم میں سے کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی ہے، چھوٹی سی 10 15 20 صفحے کی کوئی کتاب بھی پڑھی ہے، تو مجھے شاید افسوس ہوگا، اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ یعنی ہماری 50 سال کی زندگی گزر گئی، 40 سال کی زندگی گزر گئی، 60 سال کے ہو گئے، ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں، دنیا کا سارا فلسفہ معلوم ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے رسول کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی؟ کبھی کوئی ایک کتاب رسول کی سیرت کو پڑھنا گوارا کیا ہم نے؟ گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں، گھنٹوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، گھنٹوں آڈیو سنتے ہیں، گھنٹوں اخبار پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھا، کوئی آڈیو سنا، کوئی اخبار، کوئی پیپر، کوئی کتاب پڑھی؟ نہیں۔ جب پہلا مرحلہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے سیرت و اخلاق کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے مشن کو، آپ کے مقصد حیات کو، آپ یہاں کیوں آئے تھے اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کا اس دنیا کی ترقی میں کیا یوگدان ہے؟ آج جو انسان اتنی ترقیوں کے بام عروج پر پہنچا ہوا ہے، اس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوگدان کیا ہے؟ ہم جب نہیں جانتے ہیں تو پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ کیوں کر ادا ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس لیے آج سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، نجات، کامیابی، جنت، اللہ کی رضا ایک ہی راستے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ایک ہی اسوے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ایک ہی طریقے میں ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یاد رکھیے، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو یہ بھی اقرار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ سوائے نبی، یاد رکھیے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اسے جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، اس کو جانیں۔ نہیں جانیں گے تو اپنائیں گے کیسے؟ نہیں جانیں گے تو اس پر چلیں گے کیسے؟ اس لیے پہلی بات یاد رکھیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ کیسے جانیں گے آپ خود طے کیجئے، آپ کتابیں پڑھیے، علماء کے خطابات سنیے، جو ہو سکتا ہے پڑھوا کر سنیے، تعلیم کیجئے، کسی عالم کو ہائر کیجئے کہ حضرت آپ مجھے سیرت پڑھا دیں۔ آپ بہت کچھ کورس سیکھتے ہیں، لیکن زندگی کا کورس سیکھیے، زندگی کی سفلتا کا کورس، آخرت کی کامیابی کا کورس، وہ ایک ہی ہے،
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سنتوں کو جاننا۔ یہ سب سے بنیادی حق ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس میں بھی ہم انتہائی درجے کی کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ کے بارے میں جانیں گے، آپ کی عظمت کا احساس ہوگا، تب جا کر آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی محبت کرنا، جو آپ کے حقوق ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق لکھے ہیں بنیادی طور پر۔ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں اور جان کر پھر آپ پر ایمان لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں جانیں گے تو ایمان کیسے لائیں گے؟ تو یہ پہلا حق ہے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ ہم لوگ کلمہ شہادت میں اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ 2 چیزوں کی گواہی دینا، ایک یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ بشر ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، خدا کے ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے غلام ہیں، اور آپ کی معراج یہ ہے، آپ کا شرف یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جب معراج پر بلایا تو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا ہے۔ تو آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے، پہلا حق ہے۔ یعنی یہ یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ نے جتنی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، جو باتیں بھی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، وہ سب برحق ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا۔ تو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، شروع سے یہ کلمہ رٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں مفہوم بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے جتنی باتیں بتا دی ہیں اسے برحق جانا جائے۔ آپ نے جو راستہ ہمیں دے دیا ہے، جو نجات کا راستہ ہمیں بتایا ہے، اس پر 100% یقین ہو کہ ہاں اسی راستے پر چل کر نجات ملے گی، اسی راستے پر یقین ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یقین ہو کہ آپ نے جو باتیں بھی بتا دی ہیں، چاہے غیب کی ہوں یا یہ کہ اس دنیا کی ہوں، شہود کی ہوں، وہ بھی برحق ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، توقیر کریں، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، ایسی عظمت ہو جیسے صحابہ کے اندر تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے،
انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا اسے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی قیمتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں. رسول اللہ کی منشا یہ تھی کہ تم یہ انگوٹھی نہ پہنو, اس لیے ایسا کرو اب انگوٹھی اٹھا لو اور اسے کسی کام میں لگا لو, بہت قیمتی ہے. تو ان کا جو جواب تھا وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو میں اسے ہرگز اٹھا نہیں سکتا, وہ چاہے جتنی قیمتی ہو. نہیں اٹھاؤں گا اسے. پھینک دیا انہوں نے, نہیں اٹھایا. یہ تھی عظمت. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں تھوڑی سی بات چیت ہو گئی. آپ کے حجرے کے باہر کسی بات پر بحث چل رہی تھی تو حضرت عمر کی آواز ذرا تیز تھی, تیز ہو گئی. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی سورۃ الحجرات کی کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز نہ کرو. تو زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اہتمام تھا کہ آپ بہت آہستہ بولتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے آپ اتنی آہستہ سے بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہنا ہوتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو, ذرا زور سے بولو. اتنا پست رکھتے تھے. یہ عظمت تھی. میرے بھائیوں, یہ تعظیم, یہ توقیر ہم پر بھی لازم ہے. اس تعظیم اور توقیر کو سمجھیے آج کیسے ہم آپ کی تعظیم کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, بارہا یہ موقع آتا ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائی جاتی ہے, کوئی دلیل دی جاتی ہے, کوئی حدیث سنائی جاتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ انسنی کر دیتے ہیں. کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی جاتی ہے تو ہم اسے اہمیت نہیں دیتے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. میں تو حضرت سے بہت محبت کرتا ہوں, میں عاشق ہوں. یہ صرف یہ بات نہیں ہے, روئے روئے میں نبی کی محبت اس طرح پیوست ہو جائے, اس طرح پیوست ہو جائے کہ آپ کی ایک ایک سنت, آپ کا ایک ایک طریقہ, آپ کی ایک ایک طرز عمل, ساری چیزیں ہمیں محبوب ہو جائیں. لوگ اپنے محبوب کا طرز عمل اپناتے ہیں. ہم اور آپ اگر رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کے طرز عمل کو, رسول کے طریقے کو, رسول کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ میرے بھائیوں, رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے, رسول کی اطاعت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے, اور جن کاموں سے کے کرنے سے روک دیا ہے اس سے رک جائے جائے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق جسے ہم اطاعت و فرما برداری کہہ سکتے ہیں. اور یہی حاصل ہے ہماری اور آپ کی رسول سے عشق اور محبت کا. یہی حاصل ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا عمل, ہمارا قول, ہمارا سب کچھ اس بات کا ثبوت ہو کہ واقعی ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کے مشن سے محبت, رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی سنتوں سے محبت, رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی ایک ایک ادا سے محبت, رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہر وہ چیز محبوب ہو جائے جو رسول کو محبوب تھی, اور وہ ہر چیز مجھے اس سے نفرت ہو جائے جس سے رسول سے نفرت تھی, اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس پر اور تفصیل سے آگے گفتگو ہوگی اگلے ہفتے میں.
لیکن مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ نجات کی راہ ایک ہی ہے، وہ ہے رسول کا طریقہ، رسول کی سنت، رسول کا اسوہ. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کو جانیں، رسول کے طریقے کو جانیں، رسول کی سنتوں کو جانیں. شاید ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک حدیث رسول کی یاد نہیں، ایک حدیث نہیں یاد. تو کیسے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں یا رسول کے راستے پر چل کر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ایک سیرت کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیا ہے ماجرا یہ؟ اس لیے آج صرف اتنا پیغام بھی اگر آپ سمجھ گئے کہ میرے بھائیوں، کہ اگر ہمیں آخرت میں یا دنیا میں کامیابی، فلاح، نجات مل سکتی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے رسول کا طریقہ. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے رسول کو، رسول کی سیرت کو جاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا. کیسے جانیں گے؟ کم از کم میرے بھائیوں، آج کل تو ہر زبان میں، ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں. پڑھیے آپ، آڈیو ویڈیوز موجود ہیں، سنیے آپ. پوری کتابیں آڈیو میں آ گئی ہیں، دنیا پڑھ کے آگے جا رہی ہے. یعنی ہزاروں صفحے کی کتاب آڈیو میں آ گئی ہے، آپ کان لگا کے سنیے. پوری کتابیں ویڈیوز میں آ گئی ہیں، اچھی آواز میں سنایا جا رہا ہے سیرت، آپ سنیے. لیکن اگر شوق ہوگا تب. یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو معلوم ہو کہ بھئی مجھے میری نجات صرف اس راستے پر ہے، یہ یقین پیدا ہو جائے، اور پھر ہم سیرت کو نہ جانیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ سامنے سے آ گیا، کسی نے کچھ بتا دیا تو عمل کر لیں گے، نہیں تو نہیں. انتہائی غفلت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک خاص اعلان جو پچھلے ہفتے بھی کیا گیا تھا، اس ہفتے بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائیو، یہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف بورڈ یا وقف ایکٹ کے تحت جو ترمیم گورنمنٹ لا رہی ہے، وہ ترمیم انتہائی خطرناک ہے. اگر وہ ساری ترمیمات، وہ امینڈمنٹس جو ہو رہا ہے وقف بورڈ میں، اگر لاگو ہو گئیں تو یاد رکھیے اس کی اتنی خطرناک صورتحال ہوگی کہ نہ کوئی مدرسہ محفوظ رہے گا، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی قبرستان، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی اور جو جائیدادیں وقف کی ہیں. ہم جب کوئی مدرسہ، کوئی مسجد بناتے ہیں تو ٹرسٹ بناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس جگہ کو اس ٹرسٹ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، اور وہ ٹرسٹ جو ہے رجسٹرڈ ہوتا ہے وقف بورڈ میں، ہے نا. گویا یہ مسجد بھی وقف بورڈ کی ہے. اب یہ ساری مساجد، سارے مدرسوں کا یہی حال ہے. اگر موجودہ گورنمنٹ جو ساری ترمیمات، جو تبدیلیاں اس ایکٹ میں کر رہی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس کا سارا اختیار کلکٹر کے ہاتھ میں چلا جائے گا. وہ جس کو چاہے گا گورنمنٹ کی زمین گھوشت کر دے گا، اور جس کو چاہے گا وقف بورڈ رہنے دے گا. اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہ قانون پاس نہ ہو، اور اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اس میں سب سے پہلی جو اس وقت ہے کہ ایک رائے دینا ہے، وہ بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں 25-30 کروڑ ہیں، اور ابھی کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ صرف 2 کروڑ رائے جوائنٹ کمیٹی کو، جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی ہے، وہاں تک پہنچی ہے. صرف 2 کروڑ، یعنی 2% لوگ بھی، 2% بھی نہیں ہوتا ہے. تو بتائیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. آج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ کی رائے جانی چاہیے. جو اس کا QR کوڈ ہے وہ جگہ جگہ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے موبائل سے کریے. یا بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو جو لوگ جانکار ہیں، جن کو آتا ہے، وہ دوسری کی مدد کریں، ہیلپ کریں.
لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بندہ کم سے کم اس مسجد میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ تو طے کر لیں کہ بھائی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی رائے وہاں نہ پہنچے، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد ہم شام تک آج کا دن اسی کے لیے وقف کر دیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب والوں کو، سب کو اس کی رائے دینے پر آمادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔